اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ یہ ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب وہاں ایک عالمی کانفرنس میں شرکت کرنا ہے، اور خصوصی طور پر وہ سیالکوٹ سے اس انتہائی مختصر قلیل وقت میں سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں، اور مختصر خطاب کی اب مجبوراً دعوت کے ساتھ درخواست بھی کرتا ہوں اپنے برادر مکرم حافظ سیف الرحمان عاصم، یہ پسرور سے ہیں، میرے لنگوٹیے ہیں، میرے یار ہیں، میرے بھائی ہیں، تو ذرا ان کا استقبال جاندار ہو جائے تاکہ ان کا جو وقت ہم نے کچھ کم کیا ہے تو اور ذرا ان کا حوصلہ اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اکرام کے لیے نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارا مجمع نہیں ہے، یہ سید الکونین کا سٹائل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی تو میرا خیال ہے اس چوک تک بھی آواز نہیں گئی۔ نعرہ تکبیر۔ اب تھوڑا سا لگا کہ آپ جاگے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ سیرت سید الکونین، عظمت مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ راستے چونکہ ابھی امیر محترم آپ کے یہ نالے پر کافی دیر سے وہ ٹریفک جام میں ہیں، انشاءاللہ العزیز تمام علماء وہاں سے حافظ ابتسام علیہ ظہیر ڈسکا سے خطاب فرما کے روانہ ہو چکے ہیں۔ حافظ یوسف پسروری صاحب ان کے پیچھے پیچھے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور ایک انشاءاللہ آخر میں آج جانا تو نہیں نا آپ نے، آج صبح انشاءاللہ فجر پڑھ کے جانا ہم نے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے فجر پڑھ کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جو باقی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائی، یہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ایک بڑی شاندار تقریر آپ آخر میں نے آپ کو سنانی ہے، اس کا نام بھی اشتہار میں نہیں ہے اور بتاؤں گا بھی میں آخر میں ہی۔ وہ آپ جو سنے گا وہ یاد رکھے گا انشاءاللہ، یاد اچھے الفاظ میں رکھے گا۔ تو دعوت سخن دیتا ہوں برادر مکرم حافظ سیف الرحمان عاصم، آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ
السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العالم، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ، شاہ رسولہ، نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ انہوں ایسے سال نصیب فرمائے۔ کئی بندے جنہ دے اجے تک پاسپورٹ نہیں بنے انہوں نے آمین نہیں آکھی۔ پاسپورٹ بندیاں کوئی دیر نہیں لگ دی، ایک دو دن اج پاسپورٹ بن جاندہ ہے، اس واسطے پریشان ہوندے ہو۔ کئی بندے وہ بھی نے جنہ نے کرائے ہتھوں ٹکٹ ہتھوں آمین نہیں آکھی۔ میں ایک آسان جی دعا کر لگا، یہ تو انہوں پتہ لگ گیا کہ پسرور تو میں سفر کر کے آیا، اور یقیناً رستے دے اندر تنگی تکلیفاں بھی میں ویکھی ہیں، تے مسافر بندے دی اللہ دعا رد نہیں کر دے۔ تسی بھی مسافر ہو، میں بھی مسافر ہاں، تے وقت میرے کو بالکل کلیم ہے، میں چاہنا ایک ادھی دعا کر جا تو اڈے حق دے اندر میں کرنا، میرے حق دے اندر اللہ دے فرشتے کرن گے۔ تو جڑے بندے دے دل دے اندر شوق ہے، ذوق ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، وہ بڑی محبت دے نال آمین کہ اللہ تعالیٰ مال نہیں دیکھدا، کاروبار نہیں دیکھدا، اللہ دی قسم بندے دا شوق دے کے اللہ تعالیٰ او دا انتخاب فرما دیندے نے۔ میں دعا کر لگا، میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ جدے دل دے اندر اتنا زیادہ شوق ہے، یا اللہ جڑا دل دیاں اتھا گہرائیاں چو پورے زور دے نال محبت دے نال اچھی آمین آکھے، اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ یہ دعا بڑی بہترین ہے، اللہ تعالیٰ سارے دے حق دے اندر قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز بڑا ہی مختصر بس گفتگو دا اثر بات ہے کہ حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ اتنا شاندار اور جامع خطاب فرمایا کہ پوری سیرت انہاں بیان فرما دیتی ہے بلا مبالغہ۔ انہاں دی تقریر تو بعد کوئی بھی خطاب کوئی بھی تقریر نہ ہوئے تو انہاں دا خطاب اس مجمع واسطے اگر انہوں سمجھیا جائے تو بڑا ہی مثبت اور بہترین اور کافی، لیکن اس کے باوجود حاضری پانا مقصود ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اسوہ فاؤنڈیشن دے کارکنان، ذمہ داران اور خصوصاً اپنے محترم بھائی خطیب پاکستان، داعی کتاب و سنت، مبلغ اسلام، محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہاں دی پوری ٹیم، پورے رفقان جنہ دی محبت اور جنہ دا پیار اور جنہ دی لگن، جنہ دی محنت دا اج ثمر کہ الحمدللہ تا حد نگاہ اللہ دے نیک بندے، با کردار، با اخلاق، مومن اور شریف تباہ لوگ موجود نے۔ اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ویسے تو مینوں انہوں نے کچھ ٹائم زیادہ کیا سی، لیکن اشارتاً انہوں بھی گل کیتی ہے، میں بھی اشارتاً گل مکانی ہے۔ حضرت قاری صاحب دا خطاب سن دیا، میں حساب لگا رہا سا
کہ کیڑی گل کرنی ہے، باقی ماشاءاللہ انہاں چھڈی کوئی نہیں۔ الحمدللہ انہاں نے سمندر نو کودے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ لیکن 1-2-4 دن پہلے دی گل ہے، ایک سکول دے نا بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہنے لگے ساڈے استاد جی، توجہ کریا جے گل تیرے میں تواڈے میرے سن والی گل جے، کہنے لگے استاد جی کہندے نے اسی سکول دے اندر محفل کرنی ہے تے محفل دے واسطے اسی سکول دے اندر نہ کوئی آیتاں تحریر کرنیاں نے، لہٰذا تسی سانو آیات مقدسات قرآن مجید دے اندروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت شان دے حوالے نہ لکھ دیو، نالے انہاں دے اعراب لگا دیو، نالے انہاں دے ترجمہ لکھ دیو۔ میں قرآن پاک دے اندروں چند آیات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وانک لعلی خلق عظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور پھر نیچے میں ایک اور آیت لکھ دیتی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم عندی ملک، ترجمہ بھی لکھ دیتا۔ پھر ایک آیت لکھ دیتی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ترجمہ بھی لکھ دیتا۔ پھر ایک آیت لکھ دیتی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، ترجمہ بھی لکھ دیتا۔ نیچے میں اپنا نمبر بھی لکھ دیتا۔ مینوں پتا سی ماسٹراں نوں کسر پیانی، استاداں نوں کسر پیانی، میں نمبر نیچے لکھ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد کال آ گئی، کہنے لگے حافظ صاحب تسی آیتاں لے کے دتیاں تھوڑیاں، 3 آیتاں ساڈے مطلب دیاں لکھ دیتیاں جے، 3 آیتاں اپنے مطلب دیاں لکھ دیتیاں جے۔ اے سکول جیڑا اے تے مشترکہ ایتھے انج دیاں آیتاں نہیں چلدیاں، انج دیاں آیتاں سانو نہیں چلدیاں، تسی کو مٹھیاں مٹھیاں آیتاں لے کے دیو۔ میں کہ اللہ دے بندے قرآن سارا مٹھا، جو میرے ول فرمائے ذرا چند کڑی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امیر مرکزی اہل حدیث پاکستان پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، امیر پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، اہلا و سہلا۔ اہلا و سہلا، مرحبا۔ اللہ تعالی حضرت الامیر دا سایہ ساڑھے تیرہ تے تا دیر سلامت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی، ایمان والی، لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں جڑی بات کر رہا سر، استادہ نے ٹیلی فون کی تھا، کہنے لگے کہ ساڑی مشترکہ محفل ہے، یہ اندر محبت والیاں تسی آیتاں لے کے دیو، اے 3 آیتاں تسی صحیح لکھی ہیں، 3 آیتاں تسی ٹھیک نہیں لکھی ہیں، اس واسطے کوئی آیتاں تبدیل کر دیو۔ حضرات توجہ میرے ول فرماؤ کہ کتنی عجیب بات ہے، ساڑھے لوگاں دے دلہ دے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ قرآن پاک دیاں اے آیتاں ساڑھے والی ہیں تے آیتاں ساڑھے والی ہے۔ میں یقین جانو انہوں نے اصرار کیتا، میں حضرت دے اندر ترجمہ قرآن پاک دا تسی لکھو، اللہ دے فضل تانوں کوئی نہیں پوچھن لگا، کہنے لگا نہیں نہیں یہ دے نال ساڈا ماحول خراب ہوندا ہے۔ کائنات دے لوگوں اگر قرآن پاک دی آیات دے نال ماحول خراب ہو جائے پھر اس بندے دے عقیدے دے کیا کہنے، اس بندے دے ایمان دے کیا کہنے کہ جنہوں قرآن مجید دے کے قرآن دی آیت دے کے ماحول دے اندر شک شبہ پیدا ہوندا نظر آئے۔ ایک استاد کہنے لگے جی او آیتاں لکھ کے دیو جنہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تے مقام ہے۔ میں کہ حضرت اگر تسی سمجھو اللہ دی قسم ان آیات دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے، آپ دی عزت محفوظ ہے، آپ دی شان محفوظ ہے۔ کہنے لگا بات سمجھ دی اندر نہیں آندی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نالو ایک بڑی صفت نو تسی اتار دے ہو پہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نالو عالم الغیب ہونا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا جیڑا فعل ہے تسی اینو ختم کر دے ہو پہ، جیڑی صفت ہے اینو ختم کر دے ہو پہ، اور نال تسی کہہ رہے ہو کہ یہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی شان ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام ہے۔ حضرات لاہور دے باشیر دگر تے آن والے ہو، چند منٹ واسطے میری بات تے توجہ فرمانا، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا دسنا چاہنا، اللہ دی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر کوئی بھی ایسی آیت نازل نہیں فرمائی جس دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان نہ ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقام نہ ہوئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت عظمت نہ ہوئے۔ صرف میرے تیرے سمجھن دے اندر فرق ہے، میرے تیرے علم دے اندر
فرق ہے, میرے تیرے فہم دے اندر فرق ہے. وگرنہ آئیے حضرات غور فرمائیے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید دے بارے اندر بھی کچھ چیزاں دے بارے اندر مثبت بات رکھی ہے, کچھ چیزاں منفی رکھی نے. اللہ دے بارے اندر اللہ دی قدرت دا, اللہ دی وحدانیت دا جتھے اقرار کرنا ضروری ہے, اوتھے اس بات دا اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو نیند نہیں آندی, اونگ نہیں آندی. اللہ دے بارے اندر کچھ چیزاں مثبت عقائد دیاں, کچھ چیزاں منفی عقائد دیاں. اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے متعلق, مقام دے متعلق کچھ چیزاں منفی عقائد والیاں, کچھ چیزاں مثبت عقائد والیاں. سنیے حضرات توجہ دے نال, جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد گونج پا دیو, گونج پا دیو. حضرت امیر تشریف فرمانے فائدہ اٹھا لیا, اپنے جذبات نو ذرا محبت نال بیدار کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نو حکم فرمایا سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو. اور حضرات جی میں بات کی تھی, اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دی کوئی بھی آیت جڑی ہے نبی علیہ السلام دی شان دے اندر فرق پیدا نہیں کر دی, بلکہ شان نو بلند کر دی ہے. لیکن بات سمجھن دی فرق, سمجھ دی اندر فرق ہے, علم دی اندر, فہم دی اندر فرق ہے. قرآن کی اندر فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیو, نہیں کوئی جاندا زمین آسمان دے اندر, زمین و آسمان دے غیب جڑے نے سوائے اللہ دے کوئی نہیں جاندا. اور سمجھیے جانیے علم غیب کنوں کیا جاندا ہے, او چیز دے بارے اندر کوئی نام و نشان بھی نہ ہوے, او چیز دے بارے اندر کوئی آگاہ بھی کرن والا نہ ہوے, او دے بارے اندر خبر دین والا بھی نہ ہوے, او دے بارے اندر کسی چیز دا نام و نشان بھی نہ ہوے, نہ او سنگن دے اندر آئے, نہ سنن دے اندر آئے, نہ جناب دیکھن دے اندر آئے, نہ چکرن دے اندر آئے, پھر بھی اس دے بارے اندر خبر دینا, او دے بارے اندر اطلاع دے دینا. حضرات انہوں علم الغیب کیا جاندہ. سنیا جے ذرا توجہ دے نال, اللہ ذوالجلال والاکرام دا خاصہ, اللہ ذوالجلال والاکرام دا خاصہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے من کا اپنی طرف منسوخ فرمایا. اگر میں پیغمبر علیہ السلام دی طرف انہوں منسوخ کر لاں, حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان محفوظ نہیں رہندی, میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق محفوظ نہیں رہندا, میرے پیغمبر دا کردار محفوظ نہیں رہندا. حضرات توجہ فرمایا, تو کہے گا کہ میں بات ہے علم غیب دا ایک من کا ہونا ہے, عالم الغیب ہونا ایک بڑی صفت ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر پیغمبر علیہ السلام دے نال صفت ہٹا دیتی جائے, پیغمبر علیہ السلام دے نال اگر لگا دیتی جائے, پیغمبر علیہ السلام دی شان محفوظ نہیں رہندی, پیغمبر دا مقام محفوظ نہیں رہندا. آئیے حضرات تھوڑی دیر واسطے توجہ فرمائیے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان کیویں محفوظ نہیں رہندی. نبی علیہ السلام دے دور دے اندر کئی ایسے معاملات پیش آئے, کئی ایسے واقعات پیش آئے جدے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا کردار ہے, لیکن بعد دے اندر نقصان پیدا ہو گیا ہے. حضرات سب تو پہلے واقعہ سنیے, بڑے اختصار نال میں اشارہ کر کے اپنی بات سمجھانی ہے. کئی دفعہ تسی یہ واقعہ سنے ہون گے, خیبر دے موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام فیگر دعا کرو ہے. آج جو پیغمبر علیہ السلام مطمئن ہے, نبی علیہ السلام دی دعوت ایک یہودی عورت نے کیتی ہے, زینب بنت حارث نے گوشت دے اندر زہر ملا دیتا ہے. نبی علیہ السلام دے سامنے وہ گوشت لے آندا گیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی موجود نے. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے گوشت اٹھایا, آپ علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیتا. سنیا جے ذرا, نبی علیہ السلام ایک روایت دے اندر بیان کر دینے, ایک روایت دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے اے ہڈی مینوں دس دیے پی دے اندر زہر ملایا گیا ہے. ایک روایت دے اندر جبریل آسمان تو آ گئے, آ کے پیغمبر علیہ السلام نو خبر دیتی ہے, سونیا محبوبہ نہ کھایا جے, نہ کھایا جے, اے دے اندر تے زہر ملایا گیا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے زینب بنت حارث نو بلایا اور بلا کے دے کول سوال کیتا, اے زینب تو یہ کم کیتا ہے, اے دے اندر زہر ملایا؟ کہنے لگی ہاں ہاں ملایا. توجہ کرے آ جائے, نبی علیہ السلام فرماندے کیوں تو زہر ملایا ہے, اے ظلم تو کیوں کیتا ہے؟ بی بی بڑی ذہین فتین ہے اور بڑی جناب تیز دراز. کہنے لگی اصل دے اندر گل ہے میں چیک کرنا چاہندی سا, اگر تسی کوئی بادشاہ ہو تے زہر والا گوشت کھاؤ گے ساڈی جان
چھڑ جائے گی اگر تسی اللہ دے نبیوں تے نبوت دے ذریعے تو انو پتہ چل جائے گا دس دیتا جائے گا بتلا دیتا جائے گا کہ دے اندر زہر موجود ہے میں تے معیار چیک کر دی سا بھئی میں تے تواڈی نبوت دا امتحان لے رہی سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی نو معاف فرما دیتا ایک روایت دے اندر اور ایک روایت دے اندر میں کہ نبی علیہ السلام نے اینو قتل دا حکم دے دیتا اور محدثین نے ایدی تطبیق میں فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نال موجود نے جنہاں دا نام بشر بن برا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال اینا بھی گوشت کھا دا ہے اینا بھی یہ گوشت زہر والا کھا لیا ہے کوئی زیادہ لقمے کھا بیٹھے نے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ اے زہر دے اثر دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بعد دے اندر اس بی بی نوی قصاص دے اندر قتل کروا دیتا حضرات میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر ایک خیال بنا لیا جائے عقیدہ تے نظریہ بنا لیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نے اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے اخلاق تے سوال اٹھن گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار تے سوال اٹھن گے نبی علیہ السلام عالم الغیب ہون دے باوجود اپنے صحابی دے نالے کھیل معاذ اللہ استغفر اللہ کیوں کھیلیا کیوں زہر والا گوشت کھان دیتا نبی علیہ السلام دے صحابی دے قتل دے بارے اندر تاریخ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کرے گی اس واسطے اگر پیغمبر علیہ السلام دی شان دا دفاع کرنا چاہنا ہے پیغمبر دی عزت دا دفاع کرنا چاہنا ہے پھر تینوں مننا پے گا تسلیم کرنا پے گا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تا محفوظ رہندی ہے اگر عقائد و نظریات اللہ دے قرآن والے بنائے جان اور سنو لوگوں دوسری بات میں اس تو بھی بڑی بات کرنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول قبیلہ زکوان دے لوگ آئے نے آ کے کہنے لگے سونیا محبوبہ سی مسلمان ہونے اور ساڑھے بستی دے ساڑھے قبیلے دے لوگ بھی مسلمان ہونا چاہتے سونیا محبوبہ میں کرو نا کوئی صحابہ کچھ اپنے ساتھی کچھ رفقا ساڑھے نال چلا دیو جڑے جا کے انہاں دی تربیت کرن گے لوگاں نو دعوت دین سکھلان گے قرآن دیاں باتاں سمجھان گے حضرات توجہ فرمایا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہترین صحابہ بہترین اللہ کے اللہ دے پیغمبر دا ہر صحابی بہترین ہے ہر صحابی اعلی ہے لیکن صحابہ دے اندروں او صحابہ چلائے نے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اعلی تعلیم یافتہ جنہاں کول قرآن دا علم ہے جنہاں دے کول حدیث دا علم ہے جنہاں نے جا کے انہاں دی تربیت کرنی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے انہاں نے نال چلا دیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نال چلائے نے انہاں لوگاں نے غداریاں کیتیاں بے وفائیاں کیتیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینا سے آبا نو شہید کر دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک مہینے تک قنوت نازلہ دے اندر انہاں لئی بد دعا کر دے رہے حضرات اگر نبی علیہ السلام نو عالم الغیب مننے گا پھر میرے پیغمبر دینا 70 صحابہ دے بارے اندر پیغمبر علیہ السلام تے حرف آئے گا پیغمبر دے اخلاق تے لف آئے گا پیغمبر دے کردار طرف آئے گا پیغمبر دی شان طرف آئے گا لکھن والے لکھن گے تاریخ سوال کرے گی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول عالم الغیب ہون دے باوجود تسی اپنے صحابہ عظیم صحابہ جلیل القدر صحابہ نو توڑ دیتا ہے حضرات سنیے توجہ دے نال آخری باتاں میں کرنا چاہنا بڑے اختصار دے اپنی بات مکانا چاہنا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو اس معاملے دے اندر اگر تو بری دیکھنا چاہنا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر وہی عقیدہ تینوں رکھنا پے گا جڑا قرآن نے بیان فرمایا نبی علیہ السلام دے جو فرمان نے بیان فرمایا آئیے حضرات اس تو آگے ایک اشارہ کرنا چاہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی عائشہ سفر دے اندر پیغمبر علیہ السلام رستے دے اندر پڑاؤ ڈالے ہے آقا علیہ السلام اٹھے نے نبی علیہ السلام نے جناب قافلے نو چڑھا دیتا ہے ہودج دے اندر اما جی عائشہ موجود نہیں کائنات دے لوگوں کون بندہ جڑا اپنی اہلیت نال ایسا معاملہ کرے پیغمبر عالم الغیب ہون تے حضرت عائشہ ہودج دے اندر نہ ہول پیغمبر قافلے نو چلن دا حکم دے دین اللہ دی قسم پیغمبر دی شان تے فرق آندا ہے پیغمبر دی عزت تے فرق آندا ہے پیغمبر دے مقام تے فرق آندا ہے اگر پیغمبر دی عزت دا دفاع کرنا چاہنا ہے پیغمبر دی شان دا دفاع کرنا پہچانا ہے پھر تینوں مننا پے گا تسلیم کرنا پے گا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون اور سنو لوگو اللہ دی قسم کوئی بندہ اے نہ کہ
بات تو لمبی سی لیکن میں اتھی اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا. حضرات کئی ایسے واقعات میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے جڑے اس بات دی دلیل کر دے اس بات دی شہادت پیش کر دے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں. جتنا میرے رب نے جس مقام تے دس دیتا ہے پہنچا دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آگے بیان کر دیتا. حضرات نہ کوئی بندہ یہ گلا کرے شکوا کرے کہ اسی قرآن پاک دیاں انہاں آیتاں نو پڑھنے آ جدی اندر پیغمبر علیہ السلام دی معاذ اللہ استغفر اللہ تحقیر ہے. کائنات دے لوگو آل الحدیث اللہ دے قرآن نال پیار کردا ہے نبی علیہ السلام دے فرمان نال پیار کردا ہے اور ساڈی محبت دا انداز لکھ لے اور تو امام انہاں نو منیا جنہاں نو لوگاں نے امام بنایا ہے تو انہاں دے پیچھے چل پیا ہے اور جنہاں نو لوگاں نے امام بنایا ہے. اور میں اپنا مرشد تے اپنا ہادی اس ہستی نو منیا وے اور جنہوں رب العالمین نے امام بنایا ہے اور جنہاں تے دین منظم من اللہ آ رہا ہے جنہاں تے وحی آ رہی ہے. اور کائنات دے لوگو جدو امام الانبیاء آگئے امام الانبیاء سانو مل گئے اسی اللہ دی قسم کائنات دے اندر کسی دوسرے دی طرف ویکھنا گوارا ہی نہیں کیتا. اور میں اعلان کرنا چاہنا مازات الطہور وما آتینا بمثلہ ہی وَلَقَدْ عَطَافَ جَزْنَا نُدْرَائِ ہی مدتاں گزر گئیاں زمانے بیت گئے میری محبت دیکھ لے میرا پیار دیکھ لے میرے نظریات دیکھ لے میرے عقائد دیکھ لے مازات الطہور وما آتینا بمثلہ ہی وَلَقَدْ عَطَافَ جَزْنَا نُدْرَائِ ہی مدتاں گزر گئیاں زمانے بیت گئے آپ جیسا کوئی نہیں آیا. اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکتا گج کے بولیا جے کوئی آئے گا کوئی آیا تے میری محبت کی یہ آخری بات ہے میں سلام کرنا چاہنا. آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے. ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نال نعت نہیں سنی جاندی جنہوں نبی علیہ السلام نال سچی محبت ہے ذرا گج وج کے سبحان اللہ کہے گا. میں نعت سنا کے گل مکا دینی ایتھے ہی مکا دینی لیکن تواڈے جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے دے. آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. آگو دی چکیا حلیمہ نے سرکار نو آگو دی چکیا حلیمہ نے سرکار نو ناز والے کھڑے ویخ دے رہ گئے. آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے. نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے. آکو جیانو وی گل لا وے میرا نبی او کالیاں نو وی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے. آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے. اور رات معراج دی آسوناک سا گیا اور رات معراج دی آسوناک سا گیا. انہوں مسلح تے کیتا سی رب نے کھڑا اج امامت کرائے گا میرا نبی.
اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی آ خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی او نیویں آندا پرونا اے میرا نبی او ماڑے آندا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑے ویکھ دے رہ گئے آخری جملہ آ گیا سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے جڑا اجے تک نہیں تڑپیا اس جملے دے اندر براکڑن ضرور تڑپے گا اوے او دا بچپن سنو تے جوانی سنی او دی غربت سنی تے سلطانی سونی اے او دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی او سچے امتی بخشائے گا میرا نبی او سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے